السلام علیکم راؤ تبسم بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام بٹ صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا الحمد للہ میں الحمد ٹھیک للہ، میں بھی ٹھیک، اللہ کے فضل و کرم سے۔ سنائیں کیسے حالات ہیں آپ کے؟ ہوں۔ حالات بہت مزے کے ہیں یار، وہ کیسے؟ آپ کے سامنے۔ اچھا، آپ کے آپ حالات انجوائے اچھے نہیں کر ہیں؟ رہے ویسے حالات کو؟ آپ دیکھو بھائی جان، آپ نہیں جانتے، آپ کے لیے فائدہ ہو گیا ہے، پتہ ہے؟ نہیں، آپ تھوڑا بیان کریں، میں جو سمجھا نہیں آپ کی سگریٹ بات۔ پیتے ہو سگریٹ چھوڑ دیں گے۔ وہ کیسے؟ دیکھو ڈبی کہاں پر گئی ہے۔ اچھا، تو کچھ بتائیں آپ ذرا، اصل ہم سگریٹ میں تو اسموکر ہیں نہیں، پیتے نہیں، تو آپ اسے اس بارے میں یہ پتہ تو نہیں آپ ہے۔ کو بھی پتہ، میں تو نہیں پیتا۔ جی، چلیے، لیکن آپ کو لیکن نالج ہوتا ہے، میں اتنا جانتا ہوں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں جو سننے میں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں جو سب سے کم پرائز کی پڑتی ہے وہ آئی تھنک 250 260 روپے کی ہوگی۔ ایک سگریٹ کی ڈبی یس، صرف؟ اور جو گولڈ لیف ہے شاید وہ 500 سم تھنگ، 540 560 روپے کی ہوگی۔ تو یہ سگریٹ بیچ رہے ہیں یا سگریٹ میں تمباکو کی جگہ سونا ڈال رہے ہیں؟ سونا ڈال رہے ہیں سونا ڈال رہے سر، ہیں؟ آپ دیکھ لینا، اگر اتنے کا ہو گیا تو اس کا مطلب بھی سونا ڈالا جا رہا ہے اس میں۔ چل، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم کون سا پیتے ہیں؟ جو ہاں، پیتے ہیں انہیں کے لیے ٹینشن ہے۔ لیکن ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، شاباش میں آپ کو بتا دوں وہ تو کہ اس نے ہم ہر وقت کرتے ہیں، اور تو یہ سب سے پہلے انہیں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جب آنکھ کھلتی ہے رات کو سوتے وقت، وہ انہیں کا کیسے شکریہ ادا کرتی ہیں، انہوں نے ہمیں بلا، انہوں نے کہ ہم ہوں، کلمہ تک بھول پڑے ہیں اپنا، کہ اتنی ٹینشنوں میں ڈال دی ہمیں، دیکھیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں جس ایک سے انہوں بات نے یہاں پہ کہنا چاہوں گا۔ غریب عوام پہ اتنا بوجھ ڈالا ہے مہنگائی کا۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ کچھ بیان کریں۔ ٹو مچ، بہت زیادہ مہنگائی، میں آپ کو بتا دوں جو پچھلی گورنمنٹ کی تھی نا، اس میں 12.5% انفلیشن تھی۔ ابھی جو ہے وہ 24% ہو چکی ہے، حد سے زیادہ ہو چکی یعنی یہ تو ڈبل ریشو ہے۔ ہے۔ ڈبل۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں تو اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ملک کے حالات جیسے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہم رب کو مانتے تو ایک ہیں، بالکل لیکن رب کی مانتے مانتے ہی ہوں، مسئلہ ہی یہاں پہ آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو میری ذکر الہی سے روگردانی کر لے گا، اعراض کر لے گا، میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ یعنی آپ کا کہنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے اوپر حالات ہیں، یہ اللہ نے جو بہت پہلے ہمیں باتیں کہہ دی تھیں، یہ وہی چل رہی ہیں۔ اپنا شکریہ، بالکل ایگزیکٹلی قرآن پاک کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ واضح فرما رہا ہے قرآن پاک میں، جو میرے ذکر الہی سے اعراض کر لے گا، میرے ذکر الہی سے، میری یاد سے جو اعراض کر لے گا، روح گردانی کر لے گا، میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا، اور روزے قیامت میں ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اور یہ بھی اللہ نے کہا تھا کہ جیسے قوم ہوگی ویسے ہی ان پہ حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ بے شک، تو یہ وہی چل رہا بالکل ایسے ہی، ہے، یہ یعنی قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ بتائی گئی تھی۔ بالکل ایسے ہی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اب دیکھیں جیسے حالات ہیں، اللہ رحم فرمائے اپنا۔ آمین۔ ہم اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے قرآن پاک میں، کیا کہہ رہا ہے؟ جو جی، میرے ذکر الہی سے، اب ذکر الہی میں کیا آتا ہے؟ قرآن، نماز اور روزہ زکوٰۃ حج، ہم اس سے پھر چکے ہیں، نا انصافی کیا ہو رہا ہے آدمی کو؟ کس کو انصاف مل رہا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا ابھی وہ سیالکوٹ میں ایک لیڈی نے 7 سال بعد اپنے بیٹے کے قاتل کو خود مار دیا۔ انصاف نہ ملنے پہ غریب تھی، وجہ یہ تھی۔ اب قانون کیا کہتا ہے؟ نو ون ابدلہ، قانون یہ کہتا ہے ہمارے یہاں پر جو وڈیرا اس کے لیے اور قانون ہے، اور جو کمزور ہے اس کے لیے اور قانون ہے، دونوں ترازو بالکل ایکول نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا کا قانون ہے۔ اب باہر کے ملک ترقی یافتہ ہے، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ اسی وجہ سے رہ گئے، قانون کی بالادستی انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہم نہیں کر رہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح میں دیکھ رہا تھا اخبار میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، ٹی وی پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کے پی کے میں اس کا نام جو ہے ان کا تھا گل فقیر۔ جی، انہوں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو عدالت میں آئے تھے، فوار ہو گیا تھا نا، 5 سال بعد قتل کر دیا۔ کیا کرے مظلوم؟ جب مظلوم کا ہاتھ اٹھتا ہے نا، پھر دیکھیں جھوٹ جو ہے نا ایک نہ ایک ٹائم پہ ایکسپائر ہو جاتا ہے،
یہ حقیقت ٹھیک ہے زیادہ ٹائم نہیں چلتا جو تو ایک نہ ایک ٹائم پہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس میں کر بھی اب غریب ہے نا یہ کچھ کرے گا کتنے چکر کاٹے گا تو انصاف ملنا چاہیے جو کہ حق ہے غریب اپنی روزی روٹی کمائیں یا حساب ڈھونڈنے کو چلتا ہے ہر وقت کورٹ رہے چکر لگاتا بھائی رہے. جان یہ تو ذمہ داری میرے ملک کی ہے یہ ذمہ داری میرے ملک کی انصاف پرووائڈ کرے ہونا چاہیے ملک کی ہے ملک کو کی ہے کون نا چلا رہا ہے کس کی ہے کس کے آپ کس کو اپوائنٹ کرنا چاہیں گے. دیکھیے میں تو پوائنٹ وہی کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہماری عدالتیں انصاف دیں ہم مڈل کلاس لوگ ہیں نا انصاف ملنا چاہیے کہ آپ نہیں چاہتے آپ کے ساتھ سب کے ظلم لیے ہو تو قانون تو آپ کا ایک ہونا قانون چاہیے. آپ کے ساتھ کھڑا ہو چاہتے ہیں نا میری بھی ایک بالکل. خواہش ہوتی ہے ٹھیک اور باہر آپ باہر کا قانون آپ فالو کر کے دیکھیں وہاں پر اتنا اچھا جو سلوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ ایک بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ بلکہ اسلام کو فالو انہوں نے کر لیا ہم اسلام سے پیچھے آ گئے. بالکل تو ایسا تب نہیں بھی وہ ہونا کامیاب ہے. بالکل